أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So up to 90 we had finished 91, 92 I think. اوکے سو یہاں پر یہ سوالات کا سلسلہ تھا، ان کے جوابات، اور پھر ہر سوال کو وہ اپروف کر رہے تھے کہ جتنے سوالات کیے گئے زمین کا، آسمانوں کا، پیدا کرنے والا کون ہے، وہ سارا آپ ریوائز کر لے سکتے ہیں۔ ہر جواب پہ وہ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، یقولون للہ، وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس پہ ایک تعجبیہ سوال تھا کہ ہر ایک جگہ کہیں تس ہارون کے ساتھ ختم ہوا تھا، اور کہیں جو ہے افلا تعقلون پہ ختم ہوا تھا، پھر ایک تذکرون تعلمون، یہ سب ختم ہو گیا یہاں تک۔ اس کے بعد کی آیت بھی ہم کر چکے تھے 90، اس کے بعد یہ 90، 91، 92 جس میں وہ تمام سوالات کا اسی کیٹیگری میں آئے گا یہ 92 تک، لیکن یہ تین آیتوں کو ہم کیا ٹائٹل دیں گے؟ کین اینی ون گیس؟ یہ تین آیتیں جہاں پر سوالات ختم ہو گئے، اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تین آیتیں بھی اسی گروپ میں شامل ہیں، لیکن what title can we give it؟ بل ویری گڈ کنکلوژن ہے اس کا کہ وہ پوری باتوں کے بعد ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ حق ہے، اور وہ جو گھڑی باتیں گھڑ رہے ہیں، جو بحث مباحثہ کر رہے ہیں ایمان لانے پہ، پھر ان کے بارے میں کہا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اوکے، چلیے what is this؟ وعلیکم سر۔ سر وہ جو کی بورڈ کا رائٹ میں سب سے نیچے کا رائٹ باٹم رائٹ کا جو بٹن ہے وہ دبائیے، کی بورڈ چلے جائے گا۔ ویری گڈ، چلیے ہو گیا تھا۔ دین 91، چلیے یہ آیت میں سمجھتا ہوں بہت سے کچھ حضرات کے لیے مشکل ہوگی، لیکن اٹ از سم تھنگ۔ یہ دو تین آیتیں جو کنکلوژن کی ہیں اس کی، اور وہ پورے سوالات اس کے جوابات کے اوپر ایک کامنٹری ہے،
جس کا پہلا وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اتارا ہے، نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہی حق ہے، اور یہ جو باتیں بنا رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ مکی صورت ہے، کتاب اس وقت کے مشرکین یا آج بھی جو ایمان نہیں لاتے۔ چلیے اسے who can take it؟ بہت دن سے کوئی نہیں کرا ہے تو آگے بڑھ جائے۔ میں نے نہیں کرا، کچھ صدیاں ہو گئی، اب تو منہ بھی سوکھ گیا میرا۔ تم کرے تھے نا پرسوں یہ کہہ دیا تھا۔ جی نہیں، بہت دن ہو گئے سر، آئی تھنک 83 میں نے کی تھی۔ میں نے بھی مجھے لگتا ہے کم کیا ہے شاید۔ ہاں، فاطمہ، میں اور شازیہ ہم تینوں تو کافی کم ہیں۔ اچھا چلیے، اٹس اوکے، آپ کر لیں فاطمہ اگر آپ۔ وہ بھی نہیں آپ کرتے ہیں سر، جس کو بھی۔ نہیں، چلو پھر یہ بہت لڑنے والی ہے میرے سے، ہمارا اس تینوں سے کرا لیں گے انشاءاللہ، بلکہ یہ ہے دو مل کے کمپلیٹ کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ دیکھیں گے ہمارا ٹیک اسٹارٹ، شاید تینوں ہمارا، فاطمہ اور شازیہ، کمان ہمارا ٹیک اسٹارٹ جاتا۔ الرحیم متخذ اللہ من ولد، یہاں تک لیں گے۔ یہ ایک فعل یا خبر یا جملہ ہے، اور ما جو ہے نیگیشن کے لیے آیا ہے۔ اتخذ جو ہے وہ اتخذ جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے، وہ بنایا یا اس وہ لائک ہے اس کا، یا اس نے پیدا کیا، اس نے بنایا، قضا بنائیں گے۔ بنایا پکڑا بنایا۔ اللہ جو آ رہا ہے وہ اس کا فائل ہے، اور وہاں پہ اس کو وہ ایمٹی کر کے یا تا کو یہ بن جائے گا اللہ۔ اور من ولدن جو ہے نا وہ بہت آگے بڑھ گئے، مجھے اور بہت نہیں، بات ہے آپ کو بتانا۔ وہ نہیں بنایا یا نہیں پکڑا اللہ نے کیا چیز، من ولدن کوئی بیٹا۔ پوری گرامر ایک بار کریے۔ ماں نیگیشن کے لیے آیا ہے۔ اتخذا، یہ اخذا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں جو ہے وہ تا کی اضافت ہے، اور وہ ہمیشہ آتی ہے۔ الف اور اخذا میں تا پتہ نہیں کیوں ہمیشہ آتا ہے ویسے، اور ایک تا کی بھی اضافت ہے ایک اور، تو نہیں ایک ہی تا کی اضافت ہے، پڑھنے کے لیے ایک اور تا لگا ہوا ہے، تو ایک تا کی اس میں اضافت ہے، جس سے اس کے معنی چینج ہو جاتے ہوں گے کہ بنانا پکڑنا کچھ ایسے ہوتا ہوں۔ یعنی کسی کو اخذا حاصل کرنا ہے، یا کسی کو بنانا ہے، یا کسی کو شامل کرنا کے معنی میں ہے، تو پہلے تو ایک نیگیشن سے، اور یہ کامنٹری ہے اسی بات پہ جو پچھلی کئی آیتوں میں چلی آ رہی تھی، کہ اس کا جواب سیقولون، وہ جو کہہ رہے تھے۔ سو دس پارٹ از نیگیشن، جملہ وربل سنٹینس ہے، اور اس میں فعل فاعل ہے، ٹھیک ہے جی، پھر اللہ اس کے فائل بن رہے ہیں جو اس کو ایمٹی کر دیں گے، اور یہ کامنٹری ہے اللہ کی۔ پھر من ولدن جار مجرور متعلق ہے تقاضا، یعنی کوئی بیٹا یا بیٹوں میں سے کوئی بیٹا، بیٹا کوئی بیٹا، مطلب اردو میں تو کوئی بیٹا کہتے ہیں یعنی بیٹا، لیکن یہاں پر اب اردو میں بولیں گے تو کسی کو بھی، کوئی بھی بیٹا یا کسی کو بھی بیٹا، ولدا بیٹا سے زیادہ اولاد، اولاد، یعنی کسی کو بھی اولاد۔ اب یہ کسی سے بھی، یعنی ان کے پورے اس کا بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، ان کے بلیف کیا تھے۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ ملائکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یا پھر جو ہے کئی الہ ہیں۔ یہ پری اسلامک پیریڈ میں بھی، بہت پہلے بھی اگر ہم جائیں، گریک میتھولوجی ہو یا ہندو میتھولوجی ہو، اس میں بھی ہر ایکشن کے لیے انہوں نے ایک خدا مقرر کر لیا تھا، ایک دیوی دیوتا، وزڈم کی دیوی الگ ہوتی تھی،
پیسہ وغیرہ فراہم کرنے کے لیے گاڈ الگ رہتا تھا. وہ سوکریٹس کے زمانے سے لوگوں کے ایسے بلیف تھے. تو یہ پوری انسانی ہسٹری جہاں بگاڑ آنا شروع ہوئی وہاں پر ایک خدا کا بلیف بھی ختم ہو گیا اور کئی خداؤں پر کئی معبودوں پر ان کا بلیف کرنا شروع ہوا، جو آج بھی ہندوازم میں بھی ہے. کرسچینٹی میں تو ایک ہے، لیکن ہندوازم میں ہر کام کے لیے ایک پیسے کے لیے ایک دیوی ہے، اس کا نام شاید کوئی لکشمی ہے یا پھر اور ایک کوئی ہے. بہت سارے ہیں جن کو وہ بلیف کرتے ہیں کہ شی از دا گاڈیس آف ویلتھ، گاڈ آف پاور. برہما ایک ہے، ایسے کئی ہوتے ہیں. تو یہاں پر کسی کو اپنی اولاد میں شریک نہیں کیا. مم ولد. گڈ، کمان. وما کانا معہو من الہین، یہاں تک لیں گے. واو حرف ربط بھی ہو سکتا ہے، عطف بھی ہو سکتا ہے، دونوں. ماں پھر نیگیشن کے لیے آیا ہے نہیں. کانا کا جملہ ہے اور کانا کا اسم جو ہے وہ من الہین کے نہیں ہے کوئی الہوں میں سے کوئی، اس لیے من آیا. لائک اٹس ناٹ آل الہ، بٹ الہوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. من الہین اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر ہے کانا کی ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ ساتھ اس کے، لائک اس کے برابری کا کوئی نہیں ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی. جو کچھ اللہ کر رہے جو کچھ اس میں کوئی الہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہے ان کی قدرت میں. جی، جو بھی قدرت ہے جو ہم روزمرہ جو بھی دیکھتے ہیں اس میں کوئی الہ شامل نہیں ہے. یہ دو جملوں میں ربط کیا ہے؟ یہ پہلا متخذ اللہ من ولد میں اور ما کان معہ من الہ میں. واٹ از دا ربط؟ ایک تو اللہ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کوئی اولاد اس کی نہیں ہے، نہ ہی اس نے بنائی ہے کوئی اولاد، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی الہ ہے. دونوں خبریں اللہ کے بارے میں دی جا رہی ہیں، اور اس کی وحدانیت. تو اس میں دیکھیے خبریں دونوں کیسی ہیں. ایک تو اللہ خود جو ہے اپنا کوئی اسسٹنٹ یا مددگار قدرت رکھنے والا بنا لے جیسے اولاد ہوتی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ کوئی اس کے ساتھ شریک ہو کر کام کرے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہو جو اس کے ساجھے میں کام کرے. تو پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ نہ تو اللہ نے کسی کو اپنی اولاد بنایا، اور سورہ اخلاص جو ہے اس کی پوری تفسیر بیان کرتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے، سمد ہے، اور پھر اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس کے اولاد کے لیے پھر کوئی ہم جنس ہونا ضروری ہے، کوئی اس کا ہم جنس نہیں ہے. اور نہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ کی قدرت میں شریک ہے یا اللہ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. سو دو باتیں یہاں پر. پہلے تو ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ایک کانا کے جملے سے دی گئی، ایک فیلئر جملے سے دی گئی. نہ تو اللہ نے کسی کو اپنی اولاد بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی الہ شریک ہے. معاہو کے معنی شریک کے ہیں، اس کے ساتھ کوئی الہ شریک نہیں ہے. یہ دو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں. اس کے بعد پھر اس کے اگر ایسا ہوتا، یہ سب یہاں پر پوشیدہ ہے. کانا ماہو، اگر ہوتا کوئی الہ اس کے ساتھ، اذن تو، تب. اذن سے شروع کریں گے. اذن لذہب کل الہ بما، نہیں کلو الہ بما خلقا، یہاں تک لیں گے. اذن حرف لائک یہ اس کے لیے آیا کہ اگر ایسا ہوتا تو، تب ایسا ہوتا، تب کے لیے آیا. تو اس کو مفعول فیہ مقدم بھی کہہ سکتے ہیں، ظرف بھی کہہ سکتے ہیں.
لذاہبہ سے شروع کریں گے تو یہ ہے فعل، اس میں لام جو ہے تاکیدی ہے، ذاہبہ اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے وہ گیا، وہ چلا، وہ گیا، وہ گیا۔ ذاہبہ وہ اترو، نہیں اللہ نے کہا تھا اتر جاؤ جنت میں۔ کب کہا تھا؟ وہ سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ تم دونوں اتر جاؤ۔ ذہبہ کا لفظ تو نہیں تھا۔ ہاں تذہب کچھ ایسے بولا تھا، تذہبہ تو چلا جاتا نا، جاتا ہوتا ہے نا، وہ گیا۔ کلو الہم جو ہے وہ مل کے ایک مضاف الیہ مرکب اضافی بن کے اس کا فائل بن رہا ہے کہ ہر ایک الہ، جتنے بھی الہ جو بھی مانتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو یقیناً وہ چل پڑتا یا جاتا۔ کیا بولوں سر، اس کو آپ ہی بتا دینا، گیا جایا۔ جب تم کرو تو جتنی کوشش کر سکتے ہیں کرو۔ ایک منٹ، ایک سیکنڈ آرام سے سکون۔ وہ یقیناً وہ چل پڑتا، چلا جاتا، چلا جاتا ہی ہو، لے جاتا، لے جاتا۔ یہ کون ہے بیچ میں؟ وہ لے جاتا، ہاں صحیح، بیچ میں نہیں ہے نا، لے جاتا، میں نے بھی اسی وقت کہا تھا لے جاتا۔ بالکل۔ اوکے، کلو الہم جو ہے مرکب اضافی بن کے اس کا فائل بن رہے کہ ہر کوئی الہ لے جاتا کس کو؟ آپ کی اسکرین پہ بیما نہیں آ رہا تو میں اپنے قرآن میں سے پڑھ لیتی ہوں۔ بیما خلق، یعنی جو کچھ تخلیق کیا، جو کچھ اس کی، جو بھی اس کی تخلیق تھی، اس نے جو کچھ پیدا کیا تھا، اگر ایسا ہوتا تو بیما کانٹریکشن ہے اور خلقہ جو ہے وہ فعل اور فائل ہے کہ وہ خلق کیا، تو اس کا فائل ریفر کر رہا ہے کلو الہم پہ کہ جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہوتا وہ لے جاتا اس کو، لیکن اپنے ساتھ چلاتا، وہ پھر الگ الگ شعبے بن جاتے، سب اپنے اپنے تخلیق کو لے کے ان کو پھر ان کی ٹیک کیئر کرتے، یا میرا مطلب سمجھ رہے نا کہ اللہ ابھی تو کر رہے ہیں سب کی، لیکن اگر ایسا ہوتا تو جو الہ اس نے جو بھی تخلیق کیا تھا وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا اور الگ الگ گروپس میں سب ان کی ٹیک کیئر کرتے اپنی اپنی تخلیق کی۔ یہاں پر ایک دو باتیں ہیں، تھوڑا سا، باقی سارا بہت اچھا تمہارا ایکسپلینیشن ہے، لیکن تھوڑا سا اوور کانفیڈنس آنے سے جملے کی قسم اور کنیکشن بتانے میں تھوڑا سا تم پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے بعد جو جملہ شروع ہو رہا ہے وہ انشائیہ شرطیہ ہے یا پھر اس میں نتیجہ بھی ہے۔ پہلے تو یہ دو باتیں ہے ہی نہیں، تو یہ کنڈیشنل ہے کہ اللہ نے نہیں بنایا اور پھر اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر میں بتایا اس میں پوشیدہ ہے یہ اسٹیٹمنٹ، اگر ایسا ہوتا ہے نا، یہ یہاں پر کہیں ہے نہیں اگر ایسا ہوتا، لیکن اس کا شرطیہ یا کنڈیشنل جملہ ہے، اس میں اذا مفعول بھی ہی نہیں ہوتا بلکہ حرف شرطیہ ہے، حرف شرطیہ ہے۔ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یا اس کے ساتھ کوئی اور الہ بھی شریک ہو جاتا تو اس وقت دنیا کا نظام کیسا ہوتا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو انشائیہ شرطیہ بھی کہیں گے یا نتیجے کا بھی، اس کو نتیجے کا جملہ انشائیہ ہے بہرحال۔ سو یہ لذہبہ کے معنی ہے لے جانا، ذہبہ خالی ہے تو اس کے معنی جانے کے بھی آتے ہیں اور یہاں پر لے جانے کے معنی ہیں۔ جب کوئی الہ ہوتا تو اس کے پاور بھی ہوتے، اس کی تخلیق بھی ہوتی، کچھ چیزیں اللہ پیدا کرتا، استغفر اللہ بسم اللہ، کچھ چیزیں وہ دوسرے الہ پیدا کرتے، ہر ایک کی تخلیق الگ ہوتی، کوئی ایک دوسرے کی تخلیق کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا بلکہ ہر ایک اپنی تخلیق کے لیے الگ کام کرتا۔ تو اسی بعض تفاسیر میں یہ بھی ذکر ہے کہ
رومن میتھولوجی میں یہ ایک تصور تھا کہ سورج جتنا تھا وہ تمام میل کو پیدا کیا اور زمین تمام فیمیلز کو پیدا کی. یہ تخلیق، یہ رومن میتھولوجی ہے پرانی. اگر ویسا ہوتا اور سورج اپنے پورے میل کو لے کے چلے جاتا یا ہٹ جاتا یا زمین اپنے فیمیل کو لے کے چلے جاتی، تو یہاں پر ایک پہلے ایک اسٹیٹمنٹ ہے، پھر اس کا اثر یا نتیجہ ہے. فرض کر لو کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ نتیجے کے لیے آیا ہے لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ، ہر ایک الہ کیا کرتا، ضرور لے کے چلے، لا تاکیدی ہے، ضرور لے کے چلے جاتا. ما خلق، الہ ہے تو اس کا کام تخلیق بھی ہے، اور تخلیق کرنے والا اپنی تخلیق کو مٹا بھی سکتا ہے، لے جا بھی سکتا ہے، ان کو کیئر بھی کر سکتا ہے. وہ اپنے طریقے سے اس کو کیئر کرے گا. اور یہ صرف اس کا جواب ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ انشائیہ جملہ ہے اور اس میں شرطیہ بھی ہے یا پھر نتیجہ بھی ہے. اگر یہ دو چیزیں ہوتی تو ایسی صورت میں یہ حرف شرط بھی آتا ہے اور پھر مفعول فیہ بھی ہوتا ہے، ظرف مکان. بلکہ یہاں پر اذا حرف شرط نہیں ہے، وہ سوری حرف زمان نہیں ہے بلکہ حرف شرط ہے. ایسی صورت میں کیا ہوتا، الہ خالق بھی ہوتا ہے، رب بھی ہوتا ہے. وہ اس کے ساتھ اپنی تخلیق کے ساتھ جو بھی کرتا ہے اس کی حفاظت وغیرہ ساری اس کے ذمہ ہیں. تو if this happened، if کے کہیں بھی یہاں پر سینس نہیں ہے، لیکن ایک اسٹیٹمنٹ یہ بتا رہا ہے جو ان کے بلیف کو واضح کر رہا ہے. اٹس ناٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بلکہ ان کے بلیف کے لحاظ سے. دے بلیو جیسے اللہ کے اولاد ہے، جو ملائکہ ہیں، بیٹیاں ہیں یا پھر بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ولد اللہ کہتے تھے. اس کے بارے میں جیسا ان کا بلیف ہے اس کا ذکر کیا گیا. اگر ان کا بلیف صحیح ہوتا، اور ہرگز وہ بلیف صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں. if this has happened، ان کا بلیف اگر سچ ہوتا تو ایسی صورت پہ دنیا کا نظام کیسا چلتا، درہم برہم ہو جاتا. خالق، الہ خالق بھی ہوتا ہے، الہ پورا پاور بھی رکھتا ہے، تو ہر اپنی تخلیق کے اوپر پاور رکھتا تھا اور اپنی مخلوق کو لے کے چلے جاتا یا اس کو جیسے چاہے ٹریٹ کرتا. لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ، ہر جتنے بھی الہ ہوتے اللہ کے ساتھ اگر شریک ہوتے، بما خلق، ان کی اپنی تخلیق بھی ہوتی اور اس تخلیق پہ ان کا پورا سرپرستی بھی ہوتی ہے، پورا حق بھی ہوتا. یہاں تک اس کا ایمان ہے. اس کے بعد کے ٹکڑے میں کیا ہے؟ اس کے بعد کے ٹکڑے میں ہے وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، واو حرف ربط ہے. یا وہ عطف بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہ لے جاتا اپنی تخلیق کو، اور ایسا بھی ہوتا کہ لا یہ فعلیہ جملہ ہے اور اس میں لا میں لام تاکیدی ہے، لام زبر لا، اور آلہ غالب آ جاتا، اوپر آ جاتا. بعضهم علی بعضن، یہ پورا فریز جو ہے یہ اس کے فائل کی جگہ لے رہا ہے کہ غالب آ جاتا، یعنی ایک گروپ دوسرے کے اوپر اگر الگ الگ سب بنے ہوئے ہوتے تو ایک دوسرے پر وہ غالب آ جاتے اگر ایسا ہوتا. تو یہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، کوئی ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ کہ زیادہ پاورفل یا کم پاورفل ہوتے ہیں. وہ جو زیادہ پاورفل ہے وہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا اور آپس میں جھگڑے ہوتے، اور پھر سارا کوئی بھی اپنا 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لیتا. تو یہ اللہ ہے
لا تاکید یہ بہت اچھا کہا تم نے، بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جاتے، اپنی بڑائی جتانے کی کوشش کرتے، اور اس بڑائی جتانے کی کوشش میں اپنی اپنی مخلوق کو یا تو ختم کر دیتے یا اپنے لحاظ سے اس کو لے جاتے، یا پھر ان کی جس طرح سے چاہتے ہیں نا۔ اگر ایک خدا اپنی مخلوق کے لیے بارش برسانا چاہتا، دوسرا نہیں برسانا چاہتا، ایک کوئی ان کی ربوبیت کے لیے چیزیں پیدا کرنا چاہتا، دوسرا نہیں چاہتا، تو یہ ایک اس کا وہی کنڈیشن ہے کہ ہر ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتا، ہر ایک اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کرتا، اور اسی طرح سے ان الہوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا، اور پھر کوئی بھی نظام دنیا کا نہیں چل سکتا تھا۔ It's just an example for them who believe that there are many gods besides God۔ اوپر کے جتنی آیتیں ہیں ان سے یہ تین آیتیں کنیکٹڈ ہیں، وہ یہ کہ جب وہ مانتے ہیں کہ بعض چیزیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں کرتا، اس کے باوجود یہ بلیف رکھتے ہیں کہ اس چیز کا دیوتا یا اس چیز کا الگ خدا ہے، فلاں کام کا الگ خدا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے درمیان، خداؤں کے درمیان، الہوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا، اور پھر دنیا کا نظام جو ہے وہ، اس کے ہم مین پارٹ یہاں تک ایک کر لیے تھے آپ، یہاں تک ایک کر لیے، اس میں ایک تو ایک ایف والا جملہ ہے جو ہے نہیں، بلکہ ان کے بلیف کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وہ سب تو مانتے ہیں یہ اللہ کی ہے، لیکن دوسری چیزوں میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کا جواب ہے کنڈیشن کے ساتھ، ان کا بلیف جیسا ہے اگر ویسا دیکھیں، اور اللہ کے علاوہ اور بھی الہ اس کے ساتھ ہوتے تو ہر ایک الہ قدرت رکھتا، اور وہ تخلیق کرنے والا بھی ہوتا، اور پھر اس میں ان کے درمیان جھگڑے ہوتے، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتا، اور اپنی اپنی تخلیق کو غائب کر دیتا، یا پھر اس کو جو ہے اس کو کیا کرتا کہ اس کو لے جانا، یا پھر اس کے میں کیا ہوگا کہ ان کی ٹیک کیئر کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ پالتے ہیں، رب ہیں، اسی بس طرح وہ وہی اپنے کو پالتا، اور بس ہارمونی نہیں رہتی دنیا میں، کوئی ہارمونی میں جیسے چل رہا ہے سب کچھ۔ یہ بہرحال اتنا ٹکڑا آپ کے سامنے آیا ہے کہ ان کے بلیف کی طرف اشارہ ہے، وہ آج بھی ان کے لیے ہے، اس وقت کے مشرکین کے لیے بھی تھا، اس سے پہلے دنیا میں کئی میتھولوجیز آئے ہیں جس کے اندر خدا کا تصور کچھ اور تھا۔ سوکریٹس کے زمانے میں بھی اس نے جب ایک خدا کی بات کی، جبکہ ہر چیز کے لیے پوئٹری کا ایک خدا ہوتا تھا، ویلتھ کا، وزڈم کا، ان گنت دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی، جو بہت بڑی حد تک آج تک ہندوازم میں باقی ہے۔ تو ایک اگر ایسا ہوتا، ان کا یہ جو بلیف ہے ایک مین گاڈ ہے، اس کے ساتھ شریک کئی گاڈ ہیں جو ایک ایک چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، کوئی عقل کو کنٹرول کرتا ہے، کوئی پیسے کو کنٹرول کرتا ہے، کوئی طاقت کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی پوجا اسی چیز کے لیے جس کی ہم کو ضرورت ہے کی جاتی ہے۔ تو ہر ایک اپنے پاور کو استعمال کرتا، اور پھر ایک وہ کرنا چاہتا ہے تو دوسرا اس کو اس سے محروم بھی کر سکتا، تو وہ چیزیں اس تک مہیا نہیں ہوتی تھیں۔ تو یہ دو ٹکڑے ہو گئے، ایک صرف فرض ہے، اور دوسرا جو ہے اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ پھر اس کے بعد اس کا کنکلوژن ہے، اور حق جو ہے وَآتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ جو جھوٹ بک رہے ہیں کہ کئی الہ ہیں، ہم نے تو یہ حق اتار دیا، اسی حق کی مزید وضاحت ہے۔
Yes, you are doing a good job. اچھا پھر اب اللہ تعالیٰ کی فائنل کامنٹری یا کنکلوژن ہے جو اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ اما یصفون. اس کو صرف ایک تعریفی جملہ بھی کہہ سکتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ سبحان اللہ کو مبتدا کہیں اور اما یصفون اس کی خبر. نہیں، پھر سبحان اللہ پاک ہے اللہ. سر اس کا مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیونکہ میں نے ایک دفعہ کوئی اور سورہ کی تھی اس میں سبحان اللہ کو انہوں نے مبتدا کہا تھا. آپ نے نہیں، میں کہیں اور کچھ اور کر رہی تھی اس پہ. تو آپ بتا دیں. یہ کنکلوژن ہے. پہلے آپ اس پارٹ کو کر لیں گے ہے نا، اور اس کے بعد یہ حق ہے اللہ سبحانہ. ہم ما یصفون، یہ یصفون کیا ہے؟ وصفہ سے ہے. گڑنا اپنی طرف سے سوچ لینا، اپنی طرف سے کوئی کہانی بنا لی. صفت بیان کرنا، جو کئی صفتیں بیان کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کے متعلق کئی باتیں کہتے ہیں، اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اما ان اور ما کا ایک کنٹریکشن ہے، اما یتسالون. تو یہ اسی کے جو باتیں وہ گھڑ رہے ہیں، جو اللہ کے تعلق سے ان کا خیال ہے کہ اس کو کئی مددگاروں کی ضرورت ہے یا کئی الہ ہے، اس کا بیٹا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد اس کا جواب ہے نا یہ ما یصفون. یہ ما جو ہے اس میں موصول بھی ہو سکتا ہے، اس کا صلہ یصفون ہے، یا پھر ان ما پورے کو لے لیں گے تو یہ موصول اس میں موصول ہے، یہ اس کا صلہ ہے. تو یہ پہلے وہ جتنی باتیں کر رہے ہیں پھر یہ مل کے مبتدا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ اس کی خبر ہے، اور وہ تو اللہ ہے جو بالکل پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس کو مشرکین اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. تو سبحان اس کو جو آپ گرامر کریں گے اما یصفون، یہ پہلے اس کو ہم سمجھیں گے کہ واٹ ایور صفات یا کیریکٹرسٹک دے ڈسکرائب اور بلیو اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ جو پہلے کے آیت میں کاذبون آیا تھا وہ جھوٹے ہیں. ان تمام صفات سے، ان تمام بلیف سے، عقائد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف الہ واحد ہے. اس لیے کہ یہ جار مجرور سے ہم اکثر شروع نہیں کرتے نا، اس وجہ سے اس وقت سے ہے. جی تو اس کا جواب ہے. اور یہ ہے کہ یہاں پر مبتدا بھی ہو سکتا ہے اما یصفون، موصول اور صلہ ہونے سے، اور پھر ان کا پورے جو ڈاؤٹس تھے اللہ کے تعلق سے. اللہ تو ایک ہے وہ بھی بلیف رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد سیقولون کے کئی آیتیں آ چکی ہیں، اس کے باوجود بھی شریک کرتے تھے. یہ اس کا کنکلوژن ہے سبحان اللہ. جی بہت اچھے، بڑی حد تک تو تم نے کر لیا، کہیں چھوٹے چھوٹے جھول رہ گئے ہیں اس کو. اب اس میں سوالات بھی لیں گے، ایک بار کسی سے ریوائز بھی کریں گے. یہ تھوڑا کنفیوزنگ یا ڈیفیکلٹ ورسز میں سے ایک ورس ہے جس میں کوئی بات ان کی عقیدے کے لحاظ سے بیان کی گئی، اور پھر جو ہے اس کو نگیٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہوتا تو دنیا کا کیا حشر ہوتا تھا. پھر حق بیان کر دیا جو پچھلی آیت میں ہے کہ اللہ صرف ایک ہو سکتا ہے، وہی الہ ہو سکتا ہے، وہی معبود ہو سکتا ہے، اسی کی پرستش کی جاتی ہے. لیکن ان تمام فالتو باتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے. ایک ہاتھ اٹھا ہے فاطمہ کا، پھر اس کے بعد اور کوئی سوال ہے تو لیں گے. ایک بار کوئی جو بہت کم پڑھتے ہیں ان میں سے اس کو ریوائز کرے گا. فاطمہ آپ کا کیا سوال ہے؟
یہ سر یہ جو ہے اس میں اس گرامر کا ہے وما کانا معہو من الہین، تو سر ان الہین جو ہے اسم جو کہا ہے میں نے سر، یہ جار مجرور نہیں ہوتا تو کیا اسم ملا کے ہو سکتا ہے؟ اس طرح ہم کر سکتے ہیں اس کو؟ یہاں پر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، اس لیے میں اس کو حمیرہ کو روکا نہیں. اس میں اس کا کانا کا اسم یہ جو ہے مقدم بھی ہو سکتا ہے کہ ماں کانا یہ نگیشن ہے کہ نہیں ہو سکتا. اب یا تو پھر جو اس کا اسم ہے وہ محذوب ہے یا پھر من الہین کو لے سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ جار مجرور جو ہے اسم کے طور پہ یوز نہیں ہوتا. یہ اس کو تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے گرامیرین کے پاس بھی، اس لیے میں اس کو ڈسٹرب نہیں کیا. تو جیسا سمجھ رہی ہے اس سے کوئی بہت بڑا فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا. تو میں نے اس کے کئی طریقے ہیں. کانا کا اسم محذوب ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اس کے وہ یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے اس کا ذکر ہو گیا ہے. اس کی پوری خبر ہے وہ ما من الہین، اور اس کی پوری خبر ہے کہ اللہ جو ہے اس کا کانا کا اسم ہے، اور پھر اس کے ساتھ یا اس کا شریک کوئی الہوں میں سے نہیں ہے. تو بجائے یہی اسم ڈھونڈنے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ اسم کو محذوف مانے، اور وہ یہ ہے کہ اس کانا سے اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خبر دی جا رہی ہے، نہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا پر چنا، اور نہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے الہوں میں سے. اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن میں ہمارا کو ڈسٹرب نہیں کیا کہ جہاں تک وہ سمجھ رہی ہے اٹ میکس نو ڈفرینس، میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن بہترین بات یہ ہے کہ یہاں کے اسم کو محذوب تصور کیا جائے، اور کانا کا اسم وہی ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے کہ من الہین کو اس نے اسم کیسے کہہ دیا. سر ایک اور سوال ہے آپ ضرور پوچھے سر. کلیئر نہ ہو جائے. کلو الہم بما خلقا، تو ٹھیک ہے ذہبا وہ لے گیا کون؟ کلو الہن اس کا ہو گیا سر فائل. تو سر بما خلقا، تو اب پھر یہ کیا یہ بما جار مجرور متعلق ذہبا ہے، یا پھر یہ آگے موصول اور صلہ کر کے الگ کنیکشن ہو جائے گا اس کا؟ نہیں لذہبہ سے ہے. بما خلقہ جو ہے پھر یہ اس کا موصول صلہ ہے. تو سر یہ متعلق ہو گیا لذہبہ کا، اور پھر الگ بالکل کریں گے اس کو. ٹھیک ہے سر. متعلق ہو گیا. یہ کس سے؟ ذہبہ سے. کیا لے جائے گا؟ بما خلقہ، whatever part he has created. ٹھیک ہے سوالات ہیں ما اتنا بہت گہرائی میں بھی اتریں گے تو کنفیوز گڈ کوشچن. ہاں، اور کسی کو آپ کو اور کچھ پوچھنا ہے؟ دو ہی تھے. نہیں سر، جزاک اللہ. جی دو. اور کوئی ہے کسی کو کوئی سوال ہے؟ اس کے بعد کوئی جو بہت کم پڑھتے ہیں بیچ میں برسوں بعد آئی اور سب نجیبہ، تو اس کا کیا ہو جاتا ہے نہیں معلوم. بہرحال ڈو یو وانٹ ٹو ریوائز نجیبہ؟ سر السلام علیکم. ایک وعلیکم. ہفتے سے وائرس میں پورا ایک ہفتہ لیا وائرس، ابھی بھی میرے گلے کی تکلیف. تو ایک مہمان آ گئے ان کے لیے لگا کے چلے گئے سب کو، ایک کے بعد سلسلہ چل رہا ہے ابھی پورا ایک ہفتہ لیا. چلو جی ہاں، بحرین سے آئے تھے، لگا دے کے چلے گئے. تو اب چل رہا سب. میں بولی بھی تھی آج ہی کو میں بولی تھی ذکر کرو صاحب کہ میں ایسا بیمار ہوں، نہیں کر سکتی. نہیں ہاں نہیں اس کو بھی اپنے بہت سے کام، بہت سے اس کے اپنی مصروفیات بھول گئی ہوں گی. کوئی ویسے کلاس میں اتنا ٹائم کہاں رہتا کہ کوئی دوسری بات کرے. میں پوچھا تو ہی بولتے ہیں. میں
پوچھا بھی نہیں کہ سمجھا کہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی. چلو اس کو ریوائز کر سکتے ہو, جلدی ریپیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے انشاءاللہ. بعد ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے عمر. ہاں اتخذ اللہ ما نگیشن ہے, یہ فعلیہ جملہ ہے. اتخذا فعل ہے, اللہ فاعل ہے. گڈ. اتخذ اللہ من ولدن اولاد میں سے, جار مجرور متعلق ہے اتخذا. وما كان معه, وہ اس کو حرف وا کو حرف عطف بھی بول سکتے کیونکہ بالکل 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 بول وا سکتے ہیں, کوئی معنوں میں فرق نہیں آتا. آپ ربط بولیے یا حرف, لیکن بعض جگہ معنوں میں فرق آ جاتا ہے. ایسی آیتیں ہم کر چکے ہیں, کہیں عطف کو وہی کیا ہے, عطف ہی بولنا پڑتا ہے وا کو, اور کہیں عطف بولیں یا ربط بولیں, کوئی فرق نہیں پڑتا معنوں میں, کوئی کنیکشن نہیں. ایسے ایک آیت ہم پہلے بھی کرے تھے, اس نے بتایا تھا کہ وہاں عطف اور ربط میں اگر گڑبڑ کر دیے تو میں نے, کسی کو یاد ہے وہ آیت کون سی تھی؟ شام کی کلاس میں تھی شاید, میں سمجھتا ہوں. ڈو یو ریمبر اینی ون؟ ضیاء یاد ہے؟ بہت دن تک, وہ 2-1 دن تک چلی تھی, لمبی چھوڑی آیت, مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. سر کس کی آیت؟ سر آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے پلیز. عطف اور ربط میں بعض جگہ عطف یوز کریں یا ربط یوز کریں, معنوں میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن بعض جگہ ربط کو عطف یا عطف کو ربط کر دینے سے معنی بدل جاتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک آیت پڑھے تھے, میں سمجھتا ہوں آل عمران میں ہی پڑھے تھے, وہاں پر میں یا بقرہ میں پڑھے تھے, اب یاد نہیں آ رہی. وہاں پر اب کافی سمجھایا تھا کہ یہاں پر اگر ربط کریں گے تو کیا سا معنی نکلیں گے. وہ سم ورڈس تھوڑا ایک بار دیکھوں گا تو مجھے, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. یو کین فائنڈ اٹ آؤٹ اینی ٹائم اینڈ لیٹ می نو, میں بھی اس کو دیکھ لے سکتا ہوں. چلیے آگے چلیے نجیبہ. وما کانا معہو, وا حرف عطف ہے, ما حرف نگیشن ہے. یہ بھی کانا جملہ ہے, ما کانا معہو نہیں ہے اس کے ساتھ کیا, مطلب نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی ساتھی ہے. من الہی, جملہ کیا ہے اس کو بھی تھوڑا بتا دیں. کانا کا جملہ ہے, اور من الہی جو اس کا جو ہے کانا کا اسم محذوف ہے, اور معہو خبر ہے, کانا کی خبر ہے. محذوف کیا ہے وہ بھی بتائیے. اللہ ہے, اللہ کی طرف. یہ بھی بتائیے. یعنی میں جب تک چلیے اللہ کی طرف ماں کی خبر ہے. میں الہی یہ جو ہے جار مجرور متعلق ہے, اتخذا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں, اسی میں تھوڑا سا ڈاؤٹ. خزا تک نہیں جانا ہے, یہ ہر ایک میں ایک ٹو بی ورب مس وہ رہتا ہے اس میں عربی میں. تو محذوف فعل من الہن ہے نا, چونکہ کانا کا جملہ ہے تو اسی کے اندر ایک بی ورب بھی ہے, اس سے متعلق ہے نا. اتنا اتخذا کے ساتھ نہیں جاتا. ٹھیک ہے چلیے. اذن لذهب, اذن لذهب, اذن جو ہے یہ وہ ظرف زمان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, نہ زمانہ زمانہ نہیں ہوتا. اذن کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف یہ شرطیہ ہے. ایسی صورت میں, اردو میں ترجمہ کریں گے تو ایسی صورت میں ہے نا. اگر ایسی صورت ہوتی اس کا کوئی بیٹا ہوتا, استغفر اللہ نعوذ باللہ, یا اس کے ساتھ کوئی لا شریک ہوتا, تو ایسی صورت میں ہے نا یہ شرطیہ آئی. پھر اس کا جو ہے لا ذهبا, لا جو ہے جواب شرط ہو جاتی, لا ذهبا تو ضرور لے جاتا کل الہ, ہر الہ, ہر الہ
कहते तो हर इलाज जरूर ले जाता बीमा खलका, जो कुछ उसने पैदा किया। बीमा कंस्ट्रक्शन है और जो है खलका फेल है। हाँ फेल है, बीमा खलका जो कुछ है, माँ वाला खलक। अल्लाह मा खलका वाला अल्लाह बाजुम अल्लाह बाजुम ये ला अल्लाह हर्फ में तशदीद, ये अल्लाह में तशदीद कैसे आ गई? ला अल्लाह अगर पढ़ेंगे तो माने बिल्कुल अलग। सर इसमें ये ला अल्लाह मैं मुशब्बा बिल फेल समझ ली इसको। ला अल्लाह ये नहीं, ला जी अला नहीं, ला अल्लाह है, ला अच्छा अल्लाह, तो ला अल्लाह, ला अल्लाह। फिर एक जो है ताके के माने फिर वो एक अलग लफ्ज बन जाता है। ये ला ताकीद ये है, अल्लाह माने ऊपर, बाजुम बाज, बाज जो है सबकत हासिल करते इलाहों में से जो ज्यादा ताकतवर होता है, अला बाजिम दूसरे पे जो कमजोर होता है। और दुनिया में यही होता है कि हर ताकतवर अपने से कम ताकतवर वाले पे कंट्रोल करता है, उसके ऊपर अपना पावर का इजहार करता है। तो ऐसा होता तो फिर दो इलाहों में झगड़ा होता, हर एक एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश करता। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ला अल्लाह पढ़ने में थोड़ा गलती की आपने। ला अल्लाह एक अलग लफ्ज है, हर्फ है, वो अलग इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सिर्फ ला ताकीदी और अल्लाह। चलिए। बाजू मला बाज ये जो है महावरा है, हम्म, बाजू मला बाज बाज पर सबकत ले जाते। सुभान अल्लाह ही पाक है वो अल्लाह उस चीज से, अम्मा उस चीज से या किसी जो बयान किया गया है पहले। कौन बयान किसी किया आयत जा रहा है? कहाँ है? यहाँ आके गड़बड़ कर देते तुम। बहुत अच्छा कर अम्मा रहे हो, मुमताज भी बहुत अच्छा फॉरवर्ड हो गई, तुम भी हो रहे हो, लेकिन ये बयान किया जा रहा है कहाँ से? ये बहुत छोटी चीजें हैं, इसके बगैर कुरान समझ में नहीं आती, इसीलिए हम ग्रामर कर रहे हैं। ऐसा ललटप्पू तर्जुमा करेंगे। ये ग्रामर का फायदा यही है, यसीफून में एक फाइल है और उसका जिक्र हो रहा है कि वो सिफत बयान करते हैं, वस्फ बयान करते हैं, है ना, बयान किया जा रहा है। ये एक जुमला फेलिया है, मुजारे है, और यसिफून में या कौन है, या कौन है, या कौन है? वो कौन है? वो मुशरिकीन वो है। लोग वो मुशरिकीन है जो शिर्क करते हैं, उनके आर्गुमेंट्स हैं कि अल्लाह के बेटा है या औलाद है, या फिर जो उसके साथ कोई शरीक है। ये सिफात जो वो बयान करते हैं, इन सिफात से बहुत आगे, बिल्कुल इन तमाम फालतू सिफात से मुबर्रे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, वो सुबहान है, वो किसी भी किस्म के शिर्क से पाक है ना। ये थोड़ा सा ये ग्रामर करने का मकसद ही है, जो बयान किया जा रहा है अगर हम करेंगे तो पूरी आयत के मायने मतलब सब एक तरफ हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर उन्हीं का जिक्र है जो ये बिलीव रखते हैं कि अल्लाह का कोई बेटा है या और कोई इलाह उसके साथ शामिल है, कोई बुत है, कोई मलाइका में से कोई है। और इन तमाम बातों से वो जो अल्लाह के ताल्लुक से बयान करते हैं, पिछली पूरी आयतों का जिक्र है कि जो जो चीज़ें ज़मीन का, आसमान का खालिक कौन है, उनमें जो चीज़ें हैं वो किसकी हैं, है ना? तो वो वहाँ पर तो कह देते हैं कि अल्लाह ही है, और फिर उसके बाद भी किसी को उसका शरीक समझते हैं, उसकी भी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं। देखो तुम कितना एक छोटा सा लफ्ज है, इसमें आके हम अगर जरा भी तदब्बुर नहीं करेंगे तो इसका माने जो बयान किया जा रहा है ऐसा नहीं है, वो जो सिफत बयान करते हैं उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला पाक है, उससे बरी है। ऐसी कोई सिफत की नहीं है कि उसका औलाद हो या उसका कोई पार्टनर हो। ठीक है, वैसे अब बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन छोटी बातों में थोड़ा और है, तुम में भी और
ممتاز میں بھی لاٹ آف امپروومنٹ ہے سی. اب بیچ میں ہمارا کا ایک ہاتھ اٹھا تھا ڈراپ ہو گیا, فاطمہ کا ابھی تک ہاتھ اٹھا ہوا ہے. وہ ابھی اسی آیت کے بارے میں سر, اس من للہن کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے پہلے بھی ایسی آیتیں کی ہیں جس میں ہوتا ہے کہ من خریتن, لائک کہ ہر ایک بستی نہیں بلکہ بستیوں میں سے کوئی بستی, تو ہم اس کو اس وجہ سے من کو ایکسٹرا لیتے ہیں. اور میں تم کو اسی لیے روکا نہیں کہ اس سے کوئی معنوں میں فرق نہیں پڑ رہا ہے, لیکن فاطمہ کے سوال کی وجہ سے مجھے بتانا پڑا کہ صحیح بات یہ ہے کہ کانا کا ایک بیان چل رہا ہے, اس کا اسم زوب ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اور اس کی خبر ہے ما هو من الہ. ٹھیک ہے, اگر تم کو وہ صحیح دکھ رہا ہے تو یہاں پر معنوں میں نہیں کہ فرق پڑے گا, بلکہ وہی بات آپ چاہے من الہ کو لے کے کریں یا اللہ کو لے کے کریں. So that's why I did not stop you. It's not very important to me. لیکن یہ جو نجیبہ نے آخر میں یسیفون جو کہا جا رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کو جملے فعلیہ سے ہی لیں گے. وہ بیان کرتے ہیں, جو بیان کیا جا رہا ہے نہیں, بلکہ وہ مشرکین جو بیان سمجھے, اس میں کوئی, اس میں مجھے وہاں تم کو روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا. سو جیسا سمجھا ہے اس کو میں کنٹینیو کروایا. اب ایک اور ہاتھ اٹھا ہے عائشہ حسینی. یہی تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ عما یصفون, یہ جو جملہ ہے کیا یہ ہم اس کو انشائیہ کہیں گے, ایکسکلمیٹری, یا یہ خبریہ ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو صفت بیان ہو رہی ہے اس پر یہ کنکلوزیو سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ سب مطلب اللہ تعالیٰ سے شریک نہیں ہے, ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, تو اس پر یہ لوگ اس طرح سے جو بیان کر رہے ہیں, تو اس کو کیا ہم ایک ایکسکلمیٹری یا انشائیہ جملہ کہیں گے, یا اگر اس کو خبریہ کہیں گے تو آپ نے بتایا کہ سبحان اللہ ہی خبر ہے, اور جو عما یصفون میں جو مشرکین جو بیان کر رہے ہیں وہ مبتدا یا اسم اس کا بن جائے گا. لیکن اگر اس کو ہم ایک ایکسکلمیٹری سینٹنس یا انشائیہ سینٹنس کی طرح لیں گے تو اس میں مبتدا اور خبر کی ضرورت نہیں ہے, بس صرف ایک اسم ہوگا, ہے نا؟ وہ صحیح ہے, لیکن پہلے اپنے ذہن میں انشائیہ اور خبریہ دونوں جملوں کو اپنے ذہن میں کلیئر کرو. انشائیہ کیا ہوتا ہے, خبریہ کیا ہوتا ہے, یہ بہت ڈفرینٹ اور بالکل کلیئر ڈفرینس ہوتا ہے. اس میں ہر سوال یا کوئی تعجب نہیں ہو رہا ہے, بلکہ اسٹیٹمنٹ ہے. ایک وہ یہ کہ وہ اللہ کے صفات میں کچھ شریک کر کے ان کا عقیدہ یا بلیف جو بھی ہے وہ ظاہر کرتے ہیں, اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, اپنے دیو دیوتاؤں کی پوجا بھی کرتے ہیں, ان کی پرستش بھی کرتے ہیں, ان سے دعائیں بھی کرتے ہیں. اب اس کے بعد بالکل 100% یا انشائیہ کا کوئی تصور بھی نہیں ہو رہا ہے, بلکہ ان کو خبر دی جا رہی ہے سبحان اللہ کہ اللہ تو جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں, اس کی صفات اس سے. تو انشائیہ میں اگر کوئی سوال ہو, کوئی تعجب ہو, کوئی خواہش ہو, کوئی شرط ہو, تو ایسے تمام جملے انشائیہ کہلاتے ہیں. لیکن کلیئر اگر کہیں کوئی بات ہو اور اس کی خبر دی جائے کہ وہ کچھ بیان کرتے ہیں لیکن ان کا بیان غلط ہے, یا کوئی تعجب کی بات نہیں, اٹس جسٹ اے اسٹیٹمنٹ. اسٹیٹمنٹ خبریہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کو تعجب خامہ خواہ کے اس کے اندر لا کے تعجب بھی شامل کرنا, وہ پوری ڈش خراب ہو جائے گی. جی سر, سمجھ آئی. ہمیشہ اور ہو گیا یہ بہت تفصیل سے. ایک دو آیتیں اور پڑھتی میں آپ کے سمجھنے کے لیے شاید, اور کچھ کسی کو پوچھنا نہیں ہے تو چلیے وی ول موو ٹو, اور پوچھنا ہے آئی ڈونٹ نو. چلیے یہ
92 یہ کنکلوژن یہاں آ کے ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کا گروپ ہے، یہ آسان ہے، اس کا یہ آسان ہے۔ وہ 93 سے جو گروپ شروع ہوگا اس میں 2 آیتیں تھوڑی مشکل ہے، بہت آسان ہے، لیکن میں چونکہ فاطمہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ ہمارا کے بعد فاطمہ کرے گی۔ فاطمہ آپ کرنا چاہیں گے اتنی آسان، یا کوئی اور جونیئرس کو دینا چاہیں گے، فردوس کو یا کسی کو؟ ٹھیک ہے سر، دے دیں بالکل، جیسی آپ کے سر مرضی۔ نہیں، یہ تو آپ کے لیے تو بایاں ہاتھ کا کھیل ہے۔ نہیں سر، کوئی بھی آیت آسان نہیں ہے سر، اگر کھولیں تو، لیکن آپ سر جس کو دینا ہے دے دیں سر، میں بالکل آئی ایم ہیئر۔ نہیں، یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ چلو فردوس حسین تم کر سکتے ہو؟ ٹرائی کروں گی سر۔ عالم الغیبی یہاں تک لیں گے تو یہ 2 اسم مل کے مرکب ہے، مضاف مضاف الیہ۔ عالم مطلب جاننے والا، الغیبی غیب کا علم، انسین کو جاننے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ان کا ڈسکرپشن ہے، یا ان کے بارے میں ایٹریبیوٹ ہے یہ۔ جی، والشہادتی یہاں تک، واو حرف عطف ہے، الشہادتی معطوف ہو رہا ہے الغیبی پہ۔ تو الشہادتی کا مطلب ہے جو دیکھا ہوا ہے، الغیبی مطلب جو نہیں دیکھا ہوا ہے، غیب کا ہے۔ تو مجھے یہ لگا کہ دونوں اپوزٹس ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ہے، دیکھیں یہاں آپ ربط نہیں کر سکتے۔ پچھلی آیت میں عمرہ نے یا پھر فاطمہ نے جیسے ربط بھی ہے، عطف بھی ہے، دیٹ از اوکے، لیکن یہاں پر ربط نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بالکل 2 الفاظ عطف ہی ہیں، ربط نہیں ہے۔ وہ جو ہے اس کا حرف ہے، ربط نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک وہ چیز جو ہمارے سامنے نہیں ہے وہ اللہ کے پاس حاضر ہے، اور شہادتی وہ چیزیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پوری قرآن ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے، اپنی پیدائش، زمین، آسمان، زمین کی پیدائش، زمین کے دوسری مخلوق، ان کی غذا کا بندوبست، بارش کا ہونا، یہ ساری سین چیزیں ہیں، ہے نا؟ اور یہ میں کئی بار اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نشانیاں ایک سین ہوتی ہیں، ایک انسین ہوتی ہیں، ہے نا؟ وہ انسین انبیاء کے پاس، ہمارے لیے وہ غیب ہوتا ہے، لیکن جو باتیں انبیاء کو بتائی گئیں وہ ان کے لیے سین ہوتی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے۔ تو یہاں پر صرف ربط ہے، وہ چیز جو ہماری آنکھوں کے لیے غیب ہے اور وہ چیز ہماری آنکھوں کے لیے ظاہر ہے، یہ دونوں چیزیں۔ اللہ کے پاس کوئی غیب نہیں ہے، ہم اسے کہتے ہیں عالم الغیب، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا۔ اللہ کے پاس کوئی چیز غیب نہیں ہے، ہمارے لیے جو غیب ہے، جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو اللہ ہی نے مبعوث فرمایا، اور ان کا جو بھی میسیج ہے وہ اللہ کا میسیج ہے، وہی کے ذریعے ان تک پہنچایا گیا۔ اور پھر جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ کوئی سین چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، شر اور خیر ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر یہاں پر ایک صفت، وہ اما یصفون والی جو بات آئی تھی، اس کے بارے میں جو بات کہی گئی تھی سبحان اللہ، اسی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے کنکلوژن میں۔ ہم اب یہ اللہ کے لیے نہیں، عالم الغیب، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، والشہادتی، اللہ کے لیے ہر چیز شہادت ہی ہے۔ یہ شہادت گواہی دینے کے معنی میں نہیں ہے جو دکھائی دیتا ہے، ہم کو دکھائی نہیں دیتا لیکن ہم پھر بھی بلیو رکھتے ہیں، یہ تکلیف کا دینے والا اللہ ہے۔ یا پھر بہت ساری مثالیں ہیں،
جو قرآن میں آئی ہیں، جو غیب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ پیدا بھی کرتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، قبر کی زندگی کیسی ہوگی، آخرت کی زندگی کی، ہم اس میں سے کوئی چیز نہیں دیکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مزید اس کی وضاحت ہے، مزید اس کی وضاحت ہے۔ کون سے ٹکڑے کی وضاحت ہے؟ پیچھے اما جو اما یصفون، یصفون، وہ جو باتیں بتاتے ہیں اس کی خبر تھی کہ سبحان اللہ ہی، اللہ جو ہے پاک ہے ان چیزوں سے۔ پھر وہی اللہ ہے، یہاں پر عالم الغیب سے شروع ہوا اور یہ اس کی صفت ہے۔ اس کا مبتدا کیا ہے؟ یہ خبر ہے یا اسی میں آپ مبتدا نکالیں گے؟ نہیں نکال سکتے، ہے نا، یہ صرف خبر ہے۔ اس کا مبتدا محذوف ہے، جس کی بات چل رہی ہے وہ پاک بھی ہے، کچھ صفات وہ لوگ اس کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، وہ صرف بکواس ہے۔ تو اللہ عالم الغیب والشہادت، اب یہ غیب جو ہمارے آنکھوں سے پوشیدہ ہے وہ ہے، اللہ کی آنکھوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اور جو کچھ اب غیب یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں، بہت سے تفاصیر میں اس کو اور زیادہ، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، جس کا ذکر چل رہا ہے اسی کی خبر دی جا رہی ہے۔ اب یہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ جو مبتدا یہاں پر ہم نہیں ڈھونڈیں گے، اور یو فالوئنگ ایوری ون، اس کو یہاں پر مبتدا اتنے ٹکڑے میں نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ کنٹینیویشن ہے، کنٹینیویشن آف ٹاک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، صحیح حق کیا ہے، اما یصفون کیا ہے، وہ بات۔ پھر اس کے بعد یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس کی خبر نمبر 1 ہے عالم الغیب، یہ، اور پھر خبر نمبر 2 تو نہیں کہیں گے، یہاں وہ آ گیا عطف ہے، اور وہ جو کچھ ہم کو نظر آتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل چیزیں ہیں اس کا بھی علم رکھنے والا۔ سمجھے ہیں یہاں تک؟ جی اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا عہد کا پڑا، اب اس میں سے یہی ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ یہ جملہ کیا ہے، اسی میں مبتدا بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، خبر بھی اسی میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کنٹینویشن میں آیتیں ہوتی ہیں، وہاں پر وہی مبتدا ہوتا ہے جس کا ذکر چل رہا ہے، اور تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کس کی بات کر رہے ہیں، کون ہے وہ، کیا وہ کوئی بت ہے یا کوئی اور جس کو اللہ کے ساتھ شریک کیے ہیں، وہ کوئی نہیں، بلکہ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، وہ پاک ہے اور عالم الغیب ہے والشہادت۔ اب غیر اور شہادت میں اللہ کے پاس کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ کے پاس ہر چیز شہادت ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، کیا ہوا اس کا بھی علم ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، تو بہت سی چیزیں نیت ہے، وہ کوئی اور نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے، اللہ اور اس سے محبت سے اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، فرشتوں کو یا کسی کو بھی اس کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہم کرتے ہیں وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ کلیئر ہوئی ہے تو فردوس؟ جی سر۔ تو اس کو یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹکڑا پڑھ کے یہیں پر ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں مبتدا بھی ہوگا خبر بھی ہوگا، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ کنٹینویشن ہے، اس کا مبتدا محسوب ہے۔ Is it clear to everyone؟ جی سر۔ جی سر، میں نے پچھلی آیت میں اس لیے وہ
اس میں میں نے مبتدا اللہ کو لگا کے اس کی پہلی خبر کے سبحان اللہ عما یصفون، پھر یہ خبر نمبر 2 عالم الغیبی و شہادت اور عالم الغیبی پھر کیا تھا، لیکن اٹس گڈ. کیا بولے تو میرے سمجھ نہیں آیا. جو پچھلی ابھی آیت میں جو آخری حصہ تھا نا، جو سبحان اللہ عما یصفون، میں نے ایسے سمجھا تھا کہ اللہ جو ہے وہ مبتدا ہو کے اس کی خبر ہے، ایک تو کہ سبحان اللہ عما یصفون کہ پاک ہے وہ اس سے جو یہ گھڑتے ہیں، اور پھر دوسری خبر نمبر 2 ہے عالم الغیبی، اور پھر عطف کے ساتھ وہ شہادتی، سب اللہ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. پر نہیں زیادہ یہ قریب ہے کہ اب آپ اس کو وہی ہے کنٹینویشن، لیکن یہ خبر ہے اور اس کا جو مبتدا ہے محذوف ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. سر وہ لام الف بھی آ رہا ہے نا ان دونوں کے آیتوں کے بیچ میں، تو وہ کنٹینویشن کے لیے آتا ہے نا کہ یہ سیم ہی بات چل رہی ہے، اس لیے. لیکن ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گئی. چلو آگے کا ٹکڑا جلدی کرو. تعالی عما یشرکون، فا جو ہے حرف ہے کنیکشن کے لیے. تعالی یہ کنیکشن کے لیے نہیں ہے، کنیکشن کے لیے نہیں ہے. سببیہ بولیں گے ہاں سر. سبب یا نتیجے کے لیے. جب یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے تعلق سے بیان ہو رہی ہیں. تعالی یہ جملے فعلیہ ہے، اس میں فعل ہے اعلیٰ، لیکن مجھے تا کی اضافت کیوں آئی مجھے سمجھ میں نہیں آیا سر یہ پارٹ. فعل ماضی ہے، اس کا فاعل بھی ہے. تو سر تا نہیں جو ہے مزید وہ فی ہے، مزید فی ہے. فیمیل. ہاں بس ہی از. جی، جو تا کا پریفکس آتا ہے تو وہ تو یو کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے آتا ہے یا پھر فعل مضارع میں آتا ہے. اس میں اس کا مزید ریزن ہی ہم کر چکے ہیں، جی تم کو نہیں معلوم، شاید تم تھے نہیں ہو رات کی کلاس میں. تو اس میں صفت کے ساتھ آیا ہے ہی از ایگزالٹڈ، بہت ہی بلند ہے. اور اس کا کمپیریزن کس سے ہو رہا ہے؟ ان ما اما یشرکون. پھر یہ اس کا کنٹریکشن ہے یشرکون، وہ شریک کرتے ہیں کسی کو، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں کسی کو، اللہ کسی بت کو، کسی اور چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. تو اس چیز سے ہی از ایگزالٹڈ، بہت بلند مقام ہے. وہ جس چیز کو شریک کرتے ہیں اس سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. وتعالی یہ مزید فی ہے اور یہ اس میں وتعالی اللہ ہے نا. اللہ اسی کے ساتھ کنٹینویشن ہے کہ وہ غیب کو بھی جانتے ہیں اور جو حاضر ہے اس کو بھی جانتے ہیں. غیب اور حاضر ہمارے لیے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز حاضر ہے. اس کا یہ ایک صفت ہے فتعالی، ان تمام چیزوں سے برتر اس کی حالت ہے، اس کا پوزیشن ہے. دا ایکزالٹیڈ پلیس، دا ہائیسٹ پلیس، جسے اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر سب سے بڑا، سب سے طاقتور، سب کچھ جاننے والا. کس سے بڑا ہے؟ اما یشرکون، واٹ ایور یشرکون. ابھی اس جملے کے کیا انالیسس کریں گے، کس سے بڑا ہے؟ ما یشرکون جو ہے مبتدا ہے اور تعالی خبر ہے. فتعالی جیسے پچھلے جملے میں ہم نے کیا تھا، اما یصفون مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے سبحان اللہ. ایسا ہوگا یا کیسا ہوگا؟ امینا ہیلپ ہو، فاطمہ ہیلپ کی جائیں گی.
سر میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ جس طرح پہلے انالیسس کیا ہے ویسے ہی کریں گے کہ اما جو ہے اسم موصول ہو گیا، ماں اس کا صلہ ہو گیا، یشرکون. ایک طریقہ ہے اور کچھ اس میں آپ کوئی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو مفعول کی جگہ بھی دے سکتے ہیں کہ وہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک کر رہے ہیں، ان اور ماں کا کانجوگ ملا کے ہے کہ اس سے جو وہ شریک کر رہے ہیں. بس یہ جملہ اس میں یشرکون، اس میں فعل فاعل ہے، ما یشرکون ہے، اباؤٹ یہ جار مجرور متعلق ہے یشرکون. سر ایک تو اور بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا، کیا ہم وہ کر سکتے ہیں جیسے اللہ تعالی اما یشرکون، یعنی جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے اور تعالی سے اس کی خبر شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالی اما یشرکون، کہ اللہ بہت ہی بلند ہے اس سے جس سے یہ شرک کر رہے ہیں. وہی بات ہوئی، ایک ہی بات ہے. یہاں پر ایک خبر آ رہی ہے ربط کے ساتھ اور پھر یہاں پر نتیجے کے ساتھ آ رہی ہے. یہاں ایک مبتدا لے لینا کافی ہے، ایک خبر ہے، پھر عطف ہے. آپ چاہے تو یہاں پر بھی اللہ کا نام لے سکتے ہیں اور کوئی اس سے معنی لیکن یہ صفت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کسی بت کی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہی اللہ کو آپ مزید مبتدا لے سکتے ہیں، لیکن اس کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مبتدا سے خبر چل رہی ہے. غیب کو بھی جانتے ہیں، پھر یہ معطوف ہوا اور پھر ان کا مقام بہت بڑا ہے. کن چیزوں سے اما یشرکون، اس کے کئی طریقے جیسے ایک فاطمہ نے اور فردوس نے کیا ہے نا، صلہ موصول بھی ہو سکتا ہے ما یشرکون، اور یشرکون کو آپ لیں گے تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا، اما متعلق ہے یشرکون ہوگا. اس سے کسی بھی طرح سے معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن بعض جگہ بعض الفاظ کے معنی یا اس کا جملہ بدل دینے سے بہت زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. اور ہم ان کو ماں میں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ تو ایک جار مجرور ہے. ہاں تو اور ایک سوال سر، جو اس طرح کی بہت آیتیں آتی ہیں، جیسے ابھی میرے پچھلے میں آیا تھا بیما خلقا، بیما کو اگر ہم جار مجرور لے کے اس سے پہلے والی ذہبہ پہ ہم نے متعلق کر دیا، لیکن جو خلقہ ہے اس کو ماں کی ضرورت ہے کہ جو کچھ انہوں نے خلق کیا. اسی طرح یہاں پہ اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں تو یہ تو یشرکون کے ساتھ میں ماں آنا چاہیے اور بیما جو تھا میرا وہ ماں خلقہ ہونا چاہیے. تو ہم اس کو کیسے گرامر کریں؟ ہر دفعہ سر میں اس میں کنفیوز ہو جاتی ہوں سر، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. میرا صحیح مطلب اگر ہم ما یشرکون، ما یہاں پہ اس میں موصول اور یشرکون اس کا صلہ ہے کہ جو کچھ ماں نہیں ہے، کنٹریکشن ہے ان اور ماں کا. ان اور ماں مل کے ام ماں اباؤٹ کے معنی میں، ام ماں یتسالون ہے نا، یہ اباؤٹ کے معنی میں آ رہا ہے، اس میں ماں کے معنی میں آ گئے کس بارے میں، کس چیز کے بارے میں. اور بیما جو آتا ہے کس چیز کی وجہ سے، وہاں کہیں بیما آیا اس کے معنی کنٹریکشن کے بالکل الگ نکلیں گے، کس چیز کی وجہ سے. یہ اس کے معنی انما جس بارے میں وہ شرک کرتے ہیں اس سے، پھر یہ فتح اللہ ہم اس کو بس کانٹریکشن کہہ کے چھوڑ سکتے ہیں، لائک کانٹریکشن اس کو نہیں کریں کبھی بھی، کیونکہ جب بھی یہ اس طرح آ جاتا ہے نا تو میں تو کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ ماں کو ہماری بھی لیں یا ماں کو ادھر. ون ایٹ اے ٹائم. فاطمہ ایک سیکنڈ رک جاؤ، اس کو بات پوری کر لیں دو، سیٹسفائی ہو جان دو. یس سر، ہمیشہ یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ اگر ادھر جار مجرور کر کے متعلق کر دیا پچھلے فعل سے، لیکن ماں کو آگے والی آنے والی اس کی بھی ضرورت ہے اس ماں کی، تو پھر اس کو بس کانٹریکشن کہہ کے چھوڑ دیں ہم. بالکل بالکل. فاطمہ کیا بول رہے تھے آپ بولیے. جی سر، یہ ہم نے کئی دفعہ جب اکٹھے ہوئے یہی ہمیں کنفیوژن ہوئی ہے کہ جب یہ بیچ میں ایک جار مجرور آ جاتا ہے
بالکل یہ کنسٹرکشن ہے جو بیما خالہ کا جس طرح ہے، تو ہم کہتے ہیں لذہبہ سے بیما جو ہے وہ ہو گیا متعلق. اب ہم خالقہ کو الگ لیں کہ ہم اس کو مفعول کی جگہ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو فعل ہے. ہاں تو پھر اسم موصول ملا کے سر کیا ایک جگہ دے رہے ہیں اس کی مفعول کی. سیم سر یہاں جس طرح ابھی آپ نے پوچھا تھا اما یشرکون، یہ کہ جو وہ شرک کرتے ہیں، تو سر کیا پھر یہ تعالیٰ کی جس طرح میں نے ابھی پتہ نہیں غلطی ہوگا کہ وہ جو شرک کرتے ہیں ایک مفعول کی جگہ لے رہا ہے، یا اما کو الگ کر کے یشرکون کو خالی فعل فاعل بنا دیں. لیکن پھر وہی ہمیرا والی بات ہے کہ ماں کے بغیر تو پھر وہ نہیں کمپلیٹ ہوتا. ایک سے کئی دفعہ یہ ہمیں کچھ کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز کی ابھی تک. نہیں آپ کو بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے. ماں اگر آتا تو یہ اس کے معنی الگ ہوتے. کنٹریکشن کو ہم لیں گے، اس کے معنی اباؤٹ واٹ، جس کے معنی اباؤٹ میں اور کے ساتھ معنی بیما کے ساتھ ہے نا. اور یہ ماں کے معنی کسی چیز کے بارے میں. اردو میں میننگ میں ڈفرینشیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن دونوں کا ڈفرینس آپ ذہن میں کر سکیں تو اٹ از ویری کلیئر. بی کے ساتھ ماں جب آتا ہے کنٹریکشن ہے، اس دونوں کو آپ جار مجرور کر کے کسی سے متعلق نہیں کر سکتے. یہ ہم کئی بار کر چکے ہیں، بلکہ اٹ از اے کنٹریکشن. وہ دونوں مل کے ایک فریز بن رہا ہے. اور کنٹریکشن کے بعد جو ہے صرف یہاں پر ذہن میں سمجھا جا سکتا ہے. اس کی مثالیں سورہ نبا کی پہلی آیت اما یتساءلون بما کنتم تعلمون، وہ چیزیں جس کے بارے میں تم جانتے ہو. اما یتساءلون کے معنی کیا ہے؟ اما بولو کیا وہ ہے؟ جو اس سے جو نہیں اس سے جو نہیں ہے. وہ جو وہ اما ہے ان، اور وہ اما یہ کیا ہے پھر؟ ان قریب نہیں نہیں اما یتسالون. وہ اما یہ اما دونوں ایک ہی ہے. ہاں وہ انما ہے، یہاں پر بھی انما ہے، لیکن انما کے وہاں معنی کیا ہے، یہاں بھی کیا ہے، ایک ہی معنی ہے. اباؤٹ واٹ یتسالون، وہ چمگوئی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں وہ کیوں ایک دوسرے سے ان النبأ العظیم. پھر وہاں پر ان آیا، خالی ماں نہیں آیا. نبأ العظیم وہ جو بڑی خبر ہے، وہ خبر قیامت کی ہے. وہ اصل اما اس کا فوری ایک تو کوشچن ہے اما یتسالون، وہ لوگ کس بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ قیامت کا انکار کا بارے میں تھی. ان النبأ العظیم، نبأ العظیم وہ آخرت یا قیامت کا ذکر ہے. ویسے اما یشرکون about what they are, whatever it may be, they are trying to attribute something to اللہ سبحانہ وتعالی. ان کا شرک بنا رہے ہیں، شریک کر رہے ہیں اس کے بارے میں. تھوڑا سا اس میں بہت زیادہ کنفیوژن بھی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک فریز مل کے ایک اما بما اور ایسے کنٹریکشنز آتے ہیں جس کو الگ ہی لے لینا زیادہ صحیح ہے. سر میں نے کیا تھا ابھی، جب میں نے کیا تھا تو بیما کو میں نے کانٹریکشن کہہ کے پھر خلقہ کو فعل فاعل. تو پھر فاطمہ نے جب پوچھا کہ بیما کو ہم اس کے ساتھ ذہبہ کے اوپر متعلق کریں گے، آپ نے کہا جی ہاں کریں گے. تو اس لیے میں اور پھر کنفیوز ہو گئی کیونکہ میں نے بیما کو کانٹریکشن ہی کہا تھا. تو لیکن اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ کانٹریکشن کہنا ہے اور اس کو آگے بڑھنا ہے. سر میری تو ابھی بھی کنفیوژن ہے. نہیں کون سی آیت کی بات کر سر رہے اسی کی تھے؟ جو آپ نے ابھی، ہاں یہ بیما کو میں نے کہا یہ کانٹریکشن ہے، اور خلقہ کو میں نے فعل فاعل کہا کہ وہ انہوں نے جو کچھ انہوں نے تخلیق کیا، لیکن میں نے بیما کو کانٹریکشن کہا. پھر فاطمہ نے آپ سے پوچھا کہ سر یہ جو بیما آیا ہے کیا ہم اس کو ذہبہ پہ متعلق کریں گے؟ آپ نے کہا ہاں ہم کریں گے.
تو اس میں پھر میں کنفیوز ہو گئی کہ پھر بیما کا پھر وہی مسئلہ بن رہا ہے کہ ما خلقہ کے ساتھ جا رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے تخلیق کیا، لیکن اگر وہ جار مجرور متعلق ذہبہ ہو گیا تو پھر خلقہ الگ سے ہی رہ گیا. یہ کنفیوژن سر ہے اور تھا اور رہے گا کہ اگر پھر میں نے تو کانٹریکشن کہہ دیا تھا اس کو. سر میں تو ابھی بھی کنفیوزڈ ہوں سر. اگر ہم اس کو الگ لیتے ہیں بیما کو تو سر پہ کیا مقام ہے؟ لذہابہ سے تو بات پوری نہیں ہوگی نا سر. پہ کوئی تو تعلق ہوگا بیما خلقہ کا اس کے ساتھ، جو کہ نہیں کلیئر ہو رہا سر بالکل بھی. مجھے یہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو کیا کلیئر نہیں ہو رہا. یہ ہمیشہ ہماری سوئیاں ہو جا کے پھنس جاتی ہے جب جار مجرور آتا ہے، اس کے ساتھ ایک فعل ہوتا ہے اور پھر پہلے فعل سے کیا کنیکشن ہوتا ہے بیچ میں جب، اور پھر ہمیں کب پتہ لگے گا کہ یہ جار مجرور نہیں ہے بیما، خالی کنٹریکشن ہے. سر سوال کلیئر نہیں ہوا اب تک میرا خیال. اب سمجھ نہیں، ابھی میں سوال پہ سوچ رہا ہوں جی سر. اور انشاءاللہ ابھی میرے ذہن میں ہے وہ، اور اس کو اگر ممکن ہے تو میں اس سوال کو کلیئر سمجھوں گا. اور یہ جیسا اس نے کہا کہ جہاں پر معنوں میں یا کسی اس کے ساتھ ربط میں فرق نہیں ہوتا تو میں وہاں پر مزید بحث میں پڑھنے کی بجائے اس کو اپروف کر دیتا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. دیٹ از اوکے فار یو اینڈ می. اس سے قرآن سمجھ میں آتی ہے. لیکن جہاں پر کوئی لفظ سے معنی بدل جاتے ہیں وہاں پر میرا کنسرن بہت زیادہ ہوتا ہے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ول ناٹ اپروو. تمہارے اور اس کے ہمارا کے سوالات اور بھی بہت سے لوگ سجدہ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے میں آپ کا ڈاؤٹ سمجھوں گا. انشاءاللہ حیات رہی تو نیکسٹ کلاس میں یہ آیت کا صرف اتنا ٹکڑا بیما اور اس آیت کا مایت سنون اور یہ کچھ اور آیتوں کے ساتھ اس کو ہم اس وقت ڈسکس کر سکتے ہیں. کیا آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا؟ پہلے مجھے وہ ڈاؤٹ ہی سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. انشاءاللہ میں سمجھ جاؤں گا آپ کا ڈاؤٹ. اور نیکسٹ انشاءاللہ اوکے انشاءاللہ. اینڈ in the beginning we will do this part only بما and اما. اوکے اس کے بعد آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے بہرحال یہ پڑھانے سے زیادہ سوالات بھی کبھی تھکا دیتے ہیں. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. چلیے ہمارا جی سر اوکے جزاک اللہ سر. سوری، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. لیکن اس میں ہم بہت ہمیشہ جب بھی یہ آتا ہے نا تو ہم بہت دیر اس پہ بات کرتے ہیں کہ ماں کو آگے والے فعل سے لگائیں یا اس کو پچھلے والے جا کے فعل سے متعلق کریں، نہیں سمجھ میں آتا. تو اگر آپ تھوڑا سا اس پہ بتا دیں گے تو انشاءاللہ. پہلے تو آپ کے سوال کو میں پانڈر کروں گا، اس کو سمجھوں گا کہ کنفیوژن کہاں ہے، پھر اس کی سرجری کروں گا، وہ پارٹ نکال کے اس کو درست کر کے آپ کو پھر ریپلیس کروں گا انشاءاللہ. کوشش. سوری سر میں انٹرپٹ کر دوں. جی سر بعض دفعہ لیمن جو ہے نا لام سے لی سر وہ بھی اس طرح بیچ میں آ کے تو پھر ہم کنفیوز جاتے ہیں. سر یہ سوال تب کا ہے جب رمضان میں آپ نے ہمیں ہوم ورک دیا تھا یہ سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے، تب سے سر ہم اس سوال کو لے کے کنفیوز ہیں. یہ جار مجرور کے جو جہاں مقام ہے اس کا نا. ٹھیک ہے چلیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کا اس ڈاؤٹ کو. اچھا ہے، بہت اچھی سوچ ہے، لیکن کہاں بیچ میں گڑبڑ ہو رہی ہے. آئی ہیو ٹو پونڈر آن اٹ. چلیے ٹھیک ہے شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ ہم شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں ایک ہمارے درمیان ایک ٹیچر کو ایسے رکھا ہے جو اپنی جان پہ کھیل کے ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کا یہ بہت احسان ہے
کہ آپ کا طریقہ ایسا ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اللہ کا بہت بہت شکر احسان ہے الحمدللہ. اور آپ اتنا وقت نکالتے ہمارے لیے, اللہ کا بہت شکر. اور سر آپ کا بھی جزاک اللہ, اللہ آپ کو اس کا اجر دے. جتنے لوگ میں اس وقت شامل ہیں کلاس میں, اپنا ٹائم نکال کے آئے, اللہ تعالی ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرمائے, ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے, ہمارے ذہنوں کو دلوں کو کھول دے تاکہ قرآن کا صحیح فہم ہمیں عطا ہو, اس پر جہاں تک ہو سکے اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی, اور جس تک ہو سکے اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ سر. پلیز پیشنس ود اس سر. بہت شکریہ سر آپ کا. نہیں کوئی بات, اس میں شکریہ کیا بات ہے, ہم ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جائن ہوتے ہیں تو اس میں جھول تو نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.